ایک بہت باریکی والی بات ہے کہ ہم اکثر ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یا کسی سے کوئی وعدہ کرتے ہوئے اکثر ہم کہہ دیتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کا یہ کام ہو جائے گا، لیکن ہم وہ کام بھی نہیں کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ملک شاہ زیب بابر۔ ہم پاکستانی کتنے پکے مسلمان ہیں، کتنے سچے مسلمان ہیں، ذرا اس ویڈیو سے آج اندازہ لگائیے گا۔ کراچی میں ایک عورت نے اپنے پڑوسی کا 20 تولے سونا چوری کیا اور 20 تولے سونا چوری کرنے کے بعد اس نے 17 تولے سونا اس کا بیچا۔ اس کو بیچنے کے بعد اس نے اپنی جو ضروریات تھی یا اس نے جو گھر میں کچھ خرچ کرنا تھا اس نے وہ ضروریات پوری کی، اور اس کے بعد جو اس کے پاس پیسے بچے ان پیسوں سے اس نے اپنا عمرہ لگوایا اور عمرے پہ چلی گئی۔ اور عمرے کی ادائیگی کے بعد جب محترمہ پاکستان پہنچی تو انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے، یہ جو عمرہ انہوں نے کیا، کیا یہ ان کا شوق تھا یا ان کی لگن بہت زیادہ تھی، ان کے اندر تڑپ بہت زیادہ تھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں ہم لوگ اپنی صفائی کے لیے بھی مذہب کا استعمال کرتے ہیں، دنیا کے سامنے اپنی امیج کو اچھا بنانے کے لیے بھی ہم مذہب کا استعمال کرتے ہیں۔ ہم دکان پہ تو لکھ دیتے ہیں بسم اللہ کریانہ سٹور، ہم دکان پہ تو لکھ دیتے ہیں المکہ جنرل سٹور، ہم دکان پہ ہوٹل پہ تو لکھ دیتے ہیں کہ مدینہ ہوٹل، لیکن اس کے اندر وہ چیزیں نہیں ہوتی، یعنی اس کے مطابق دکان کے اندر یا ہوٹل کے اندر وہ معیار نہیں ہوتا۔ جتنا بھی ہو سکے، جہاں تک ہو سکے، اپنے مفاد کے لیے ہم مذہب کا استعمال ضرور کرتے ہیں۔ ایک بہت باریکی والی بات ہے کہ ہم اکثر ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یا کسی سے کوئی وعدہ کرتے ہوئے اکثر ہم کہہ دیتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کا یہ کام ہو جائے گا، لیکن ہم وہ کام بھی نہیں کرتے۔ بس یہی ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم مذہب کا نام لے کر اپنی امیج صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح اب اس عورت نے بھی کچھ 17 تولے سونا جو بیچ کر اس نے وہ اپنے استعمال کیا، تو اس کے بعد یہ عمرے کے اوپر اس لیے چلی گئی تاکہ لوگ مجھے یہ نہ سمجھیں کہ یہ چور ہے، بلکہ لوگ تو یہ کہیں گے کہ یہ تو باقاعدہ عمرہ ادا کر کے آئی ہے، یہ تو حاجن ہے بلکہ نمازن ہے، اس لیے انہوں نے بھی عمرہ کیا کہ میرے اوپر کوئی سوال نہ اٹھائے۔ لیکن پھر جب جس کی چیز چوری ہوتی ہے اور وہ بھی اتنی قیمتی، جس کا مال چوری ہو، تو اس کو پھر سکون کہاں ہوتا ہے۔ اس نے پھر FIR درج کروائی اور FIR کے اندر اس نے اس عورت کے جو شوہر ہیں عمران نامی، انہیں نامزد کروایا، اور پھر ان سے تفتیش میں یہ سامنے آیا کہ اس کی جو بیوی ہے وہ اس طرح کی قیمتی چیزوں کے معاملے میں ملوث رہتی ہے۔ پھر جب تفتیش کے بعد ان سے برآمد کیا گیا تو ان سے 3 تولے سونا اور کوئی 1.5 لاکھ کیش ملا، جو کہ ان کے ہاں سے برآمد ہوا، اور اس کے بعد یہ جو آئیں جب عورت عمرے سے، اور انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو شخص، کوئی بھی انسان جو اس طرح سے چوری کر کے عمرہ پر گیا، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، وہ وہاں پر جائے گا کیا کرنے، وہ وہاں پر کرے گا کیا؟ جس نے کیا ہی چوری سے عمرہ ہو تو وہاں پر کرے گا کیا؟ اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ اس کا وہاں پر بھی جتنا ہو سکے گا وہ اپنا ہاتھ صاف ضرور کرے گا۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔